ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ملے گی۔ JUI سے پوچھا، انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز ہے، کون ممبر بن سکتا ہے، وہ مسلم مین اینڈ وومن ہو سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا، میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹری رول پہ۔ مولانا ایک چیز بڑا میں کلیئر کروں، ہم نے فائل کیا جائے، سپریم کورٹ کو اس بات پہ افرائض کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو نکالیں تو سیٹیں کس تناسب سے ملے گی، اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو انکلوڈ کریں تو سیٹیں کس تناسب سے ملے گی۔ آج تک جو کیس چل رہا ہے، ججز صاحبان نے جو آبزرویشن دی ہیں، ہم پر امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ یہ 78 سیٹیں ہیں، جس میں 67 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے بیڈ کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے لیے ریزرو رکھی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پہ ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا، SIC نے، اور لسٹ جمع نہیں کی تھی، لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں۔ ہمارا پلی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 بڑا کلیئر ہے، جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو، آئین کی روح کا تقاضا یہی ہے کہ سیٹیں ان کو ملیں۔ ہم نے بروقت اپنے نامینیشن پیپر میں ڈکلیریشن فائل کیا تھا، ہم نے بروقت اپنی لسٹیں فائل کی تھیں۔ یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے پیش نظر تھا 13 جنوری کو کہ ہم سے بلہ بھی نشان بھی لے لیا گیا، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو نشانات الاٹ کرنے والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سیٹیں جیت چکی ہیں 4 صوبوں میں۔ اس کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ سپریم کورٹ انشاءاللہ کل اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی۔ اینی کوسچن اگر ہے تو جی۔ دیکھیں، وہ ایکچولی JUI سے پوچھا، انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز ہے، کون ممبر بن سکتا ہے، وہ مسلم مین اینڈ وومن ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ہماری کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں، اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم روٹین میں کہتے ہیں، اس میں مسلم مین اینڈ وومن ہوتے ہیں جو کمیٹی بنتا ہے، اور پھر ہمارے ونگز ہے، تو ہمارے وومن کا بھی ونگ ہے اور ہمارے نان مسلم کا بھی ونگ ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مس پرنٹ ہے، وہ یہی ہے، لیکن سارے پارٹیز میں ونگ موجود ہیں اور نان مسلم کے سیٹیں میں۔ اگر JUIF کا مس پرنٹ مانتے ہیں تو پھر ہمارا بھی مس پرنٹ ہے۔ ماننا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر لیا کہ آپ نے کمیٹی ایسی بنائی ہے، ذرا تفصیل سے صحیح کا بطور سیکرٹری جنرل؟ دیکھیں، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا، میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹری رول پہ۔ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی۔ اس کے استعفے کے بعد میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پارلیمنٹری پارٹی میں ریزولوشن پاس کیا۔ ہم نے اس کی جو سروسز ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور ساری پارلیمنٹری پارٹی میں یونانیمسلی ریزالو کیا ہے کہ اس فیصلے کو اور ریزگنیشن کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں اور وہ کام کنٹینیو کریں۔ آج ہماری 3:30 کو انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، کور کمیٹی کے سامنے بھی اس میٹر کو رکھیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی، خان صاحب اس پہ فائنل فیصلہ کریں گے، جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہوں گے۔ مولانا ایک چیز بڑا میں کلیئر کروں، چیئرمین حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ مجھے قبول ہے، اور انہوں نے یونانیمسلی اور انکنڈیشنلی وداؤٹ ریزرویشن اور جو ہے نا اس بات کو تائید کی تھی۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی وجہ سے SIC کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا۔